جب سے یہ پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے ہیں، جب سے آج تک یہ دست و گریباں ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دونوں طرف کے مذہبی رہنما یا کوئی اور؟ شکریہ. آپ نے سوال کے راشد آخر میں نا جس کا جواب خود ہی دے دیا. اس دونوں ممالک میں سے ریلیجس ایکسٹریمزم نکال دو تو پرابلم کہاں پر ہے؟ یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں، دیکھیں نا، قائد اعظم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن آج آپ تاریخ میں بات کریں تو علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے تاریخ کو الٹ پلٹ کر کے بیچ میں ایک مسلک کا قائد بٹھا دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، جبکہ انہی کے فتوے آپ کو اس زمانے کے مشہور ملیں گے کہ پاکستان کافرستان ہے، ہم کافرستان بنانے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دے سکتے. دوسری طرف آپ غور کیجئے کہ یہ یو ٹرن جو ہے جو میرا کپتان لے رہا ہے نا، میری تو کپتان سے اگلی ملاقات ہوئی تو میں اس کو کہوں گا کپتان صاحب آپ جو یو ٹرن لیتے ہیں ان کو زیادہ کریں، کیونکہ یہ عین شرعی ہے. وہ پوچھے گا کہ کیوں، ان کا شریعت سے کیا تعلق؟ میں کہوں گا حضور تصویر حرام تھی، جب سے علماء آنے لگے حلال ہو گئی، یو ٹرن ہو گیا، شرعی ہے. وہ جو سپیکر تھے، مائک تھے مسجدوں کے اندر، وہ جو تھے وہ صوت شیطان تھے، یعنی کہ شیطان کی آواز تھے، اب وہ سب سے زیادہ علماء استعمال کرتے ہیں، یو ٹرن ہو گیا. تو جو علماء کرتے ہیں ہم تو ان کو شریعت سمجھتے ہیں نا، تو پھر یہ سارے یو ٹرن جو ہیں یہ شرعی طور پہ ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ معاملہ، یہ پرابلم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ مذہبی تشدد پسندی دیکھیں گے، ایکسٹریمزم دیکھیں گے، وہاں پہ یہ مسائل ہوں گے. اور مذہب، میں ایمانداری سے ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو، یہ جملہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیجئے، جس چیز کے اندر بیلنس اور نارمیلسی نہ ہو وہ کسی صورت مذہبی نہیں ہو سکتی. شریعت کا اس کو لبادہ پہنانا تو دور کی بات ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر چیز کو قاعدے کے اندر، بیلنس کے اندر، اعتدال کے اندر رکھا ہے، اور یہی قرآن کا حکم ہے. جہاں آپ اعتدال سے نکلتے ہیں وہیں یہ وحشتیں آتی ہیں. مجھے سیاست دانوں کے مسائل اتنے کبھی نظر نہیں آئے، لیکن مذہبی طبقے نے ہمیشہ فساد کو پھیلا کے رکھا ہے. یہ بات بالکل درست ہے.